سال عرس مبارک کے دن ہیں اور بعض نسبتیں بڑی خاص ہیں۔ حضرت مجدد کا جب دور تھا تو جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اکبر ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب حضرت مجدد تشریف لائے تو جسے خدا ہونے کا دعویٰ تھا اس سے سامنا تھا، اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ آپ کے بعد جب امام احمد رضا کا دور آیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نقص اور کوتاہی کرنے والے تھے۔ گویا قدرت کی تقسیم یہ تھی کہ جو خدا بننا چاہتا ہے اسے مجدد کے سپرد کر دیا جائے، ہاں، جسے خدا بننے کی سوچ پڑی ہوئی ہے، جس کا خناس یہاں پھنسا ہوا ہے، اس کو مجدد کے پیش کر دیا جائے، اور جنہیں مصطفیٰ کے کمالات نظر نہیں آتے انہیں احمد رضا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جس محاذ پر کام کیا ہے اور حضرت مجدد نے جس محاذ پر کام کیا ہے، اگر آپ ان شخصیات کی گہری نظر سے ان کے صبح و شام کو پڑھیں گے، یقین مانیے آپ کی توجہ ایٹومیٹکلی فیض عالم کی طرف چلی جائے گی۔ ہاں، اس کی وجہ ہے میرے عزیز، آج مجھے لوگ سنی کہتے ہیں، مسلکن اہل سنت کہتے ہیں، کسی دوسرے کو مسلکن شیعہ کہتے ہوں گے، کسی کو دیوبندی اور اہل حدیث کہتے ہوں گے۔ 100 مرتبہ سوچنے کا مقام ہے، جس دور میں فیض عالم آیا ہے وہ کون سا مسلک تھا، وہ کس مسلک کا بندہ تھا؟ اس کے لیے ضرورت پڑے گی آج طالب علم علماء کو، طلباء کو، کہ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیے، کشف المحجوب بتائے گی کہ فیض عالم کا مسلک کیا تھا۔ ہاں جی، اور یقین مانیے کشف المحجوب پڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ مطالعہ بڑھتا ہے، یہ خاص بات ہے، صرف مطالعہ نہیں بڑھتا، روحانیت بھی بڑھتی ہے۔ ہاں جی، پہلے بندہ مطالعہ کرے، وہ اس پر وارد ہو، اس کی طبع اس کو محسوس کرے، اس کی لذت آئے اسے۔ ہاں جی، حضرت فیض عالم کی کتاب کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا کہ یہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا کشف المحجوب ہے، یہ بڑی سخت، بڑی محبت والی واردات ہے۔ ہاں جی، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث حضرت فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، یقین مانیے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ داتا صاحب کا مسلک کتنا پیارا ہے۔ اور دور نہ نکل جائے بات تو ایک جلدی عرض کر دیتا ہوں، آج یہ کہتے ہوئے اور یہ سناتے ہوئے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ شکر ہے کہ حضرت فیض عالم کی زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بلال حبشی کے مزار پر تھا کہ حضور کی زیارت ہو گئی۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا نا کہ فیض عالم کے لفظوں سے یہ تو ہمیں تقویت ملی کہ اگر حضور کی بھی زیارت کرنی ہو تو کسی عاشق کے پاس جایا کرو۔ حضرت مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، صرف یہی نہیں سمجھنا کہ یہ داتا صاحب کے خطیب ہیں اور جو وقت کی ضرورت ہے وہی بولتے ہیں۔ اب آپ اس طرف غور فرمائیے، ہمیں یاد ہے مال روڈ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا ہو رہا تھا، ظہر کے وقت سے علماء کھڑے تھے، ظہر کے وقت سے علماء کھڑے تھے، پورے لاہور کے علماء وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ مغرب کے بعد وہ کیری ڈبہ ہوتا تھا کسی زمانے میں، اس میں میں نے تقریباً کوئی 5-6 ہزار کے نا 10-10 روپے کا جوس کا ڈبہ ملتا تھا۔
وہ ढेर سارے جوس کے ڈبے لیے اور جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے لیے پانی لے کے پہنچا، تو جو قاری صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے وہ قاری صاحب مفتی رمضان سیالوی تھے۔ ہاں، حضور کے دین کے لیے مارے کھائے، ان مدارس کی چٹائیوں پر سوئے اور مدارس کی دال کھائے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ پھر فیض عالم کے مصلی پر آ کے نماز بھی پڑھائے۔ اور ان 10-12 سال میں حضرت استاد العلماء سیدی مفتی رمضان سیالوی صاحب نے جو حضرت فیض عالم کا فیض اس کا کسب کیا ہے، اسے حاصل کیا ہے، اور جو وارداتیں ان پر گزرتی ہیں، مجھے آج تک یاد ہے فجر کی سنتوں میں شروع میں سیالوی صاحب سے یقین فرمائیے لفظ نہیں نکلتا تھا کہ اتنی دقت آ رہی تھی۔ رمضان شریف میں صبح سنتوں کے درمیان جو درس ہو رہا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ سامنے فیض عالم ہے اور ذکر مصطفیٰ کا ہے، نا چس آ جائے۔ آپ والہانہ انداز میں استقبال فرمائیے، مفتی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وأولیاء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و ذوق سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکشا رم۔ معزز و محتشم قائد اہل سنت، مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر طریقت جناب محترم رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، دیگر تمام اہل علم، اہل فضل حضرات اور جملہ سامعین و حاضرین، طلباء کرام، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں نے مختصر خطبہ پڑھ کے موضوع پہ آیا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے۔ حضور فیض عالم کے عرس مبارک کے انتظامات بفضلہ تعالی اپنے اسی جذبے، شوق اور پورے اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز عرس مبارک اپنے اسی روایتی اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے صرف جو آنے والے زائرین ہیں ان کے ہجوم کے پیش نظر ابھی تک ہم اسے اوپن نہیں کر رہے، پبلسائز نہیں کر رہے، اور کرونا SOPs، ماسک اور باقی چیزوں کا اعلان حتی الامکان اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن داتا صاحب کا عرس انشاءاللہ
انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں ابھی اسی سلسلے میں جو میری ڈیوٹی ہے، جو سعادت مندی ہے، میں بس اٹھ کے آیا اور یہاں سے جا کے پھر وہیں بیٹھ جاؤں گا. بارک اللہ بارک اللہ. اس کو آپ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، طلباء کے لیے، منتظمین کے لیے، جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے نا تو وہ ایک ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں. جی جی بیٹی بیٹے کی شادی ہو، شادی ہے جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں اور پھر جس کو دعوت دینی ہوتی ہے اسے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ شادی ہے. جی جی جنہوں نے شادی میں آنا ہوتا ہے وہ صرف اس دن آنے کی تیاری کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے نا جی جی ایسے ہی. بھئی آج فلاں جگہ شادی پہ جانا ہے، جی جی بہت اچھا. اور جانے سے کوئی گھنٹہ 2-4 گھنٹے پہلے، آج کل دی بڈھی ہوئے گی تو 6 گھنٹے پہلے، 8 گھنٹے پہلے، کیا خیال ہے؟ جی وہ تیاری شروع کر دے گی اور جی. تیار ہو کے جائیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھے جو بھی ہے حاضر ہو کے واپس آ گئے. لیکن دوسری طرف جس گھر میں شادی ہونی ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جس دن شادی ہو اس دن صبح تیاری شروع کرتے ہیں؟ نہ، اللہ وہ تو مہینہ 2 مہینے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے سارے جو لوازمات ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ داتا صاحب غریب نواز کا عرس تو صرف 3 دن ہوتا ہے، واہ 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 واہ. لیکن جن کے اوپر کچھ خدمت کی ذمہ داری ہے وہ اس کی تیاری، یعنی ہم 10 محرم کے بعد داتا صاحب کے عرس کی فائلیں ہم کھول لیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر، یہ سعادت مندی کی بات ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے اس لیے مختصر خطبہ پڑھا. میری سعادت ہے کہ آج خاص طور پر حضرت استاذ گرامی سبحان اللہ. شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی گل احمد، جو حقیقی معنوں میں گل احمد، واہ 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 واہ. کیا بات کیا سمجھ بات. آ گئی؟ ماشاء اللہ اور محض گل احمد ہی نہیں، عتیق بھی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. کرم فرمائے اور سبحان اللہ. ہمیشہ یہ شفقت اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں، اور آپ چونکہ جو میرے مخاطبین ہیں وہ طلباء ہیں، اب ان حضرات کو تو میں نے سبق سنانا ہے، یہ میرے بڑے ہیں، تو اصلاً میں آپ سے ہم کلام ہوں. یہ بات میں نے جمعے پر بھی کہی. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کشف المحجوب شریف نہ لکھی ہوتی، اللہ 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 اللہ. بہت بڑی بات. تو زمانے، حالات، فتنے اور وقت جتنا گزر گیا ہے، کبھی خدشہ تھا کہ آج یا آج سے بہت عرصہ پہلے ہی چاہنے والے دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ یا اغیار سازش کے تحت، پتہ نہیں حضور فیض عالم کو دنیا کی نظر میں کیا بنا کے پیش کرتے، ان کا تعارف جی کیسے پیش کرتے، عقیدے کے لحاظ سے خاص طور پہ، جیسے حضرت نے فرمایا. اور یہ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے حقیقی بات بتا رہا ہوں. میری ایک شیعہ مکتبہ فکر کے بڑے سنجیدہ بندے سے بات ہوئی، تو وہ چلتے چلتے کہنے لگا، چھوڑو مولوی صاحب، داتا صاحب بھی شیعہ سن. اللہ. اچھا، میں نے کہا ہے تو نویں گل دسی، مینوں تے نہیں سی پتا. میں کہا تیرے کول کوئی ثبوت بھی تے ہونا. کہندا لے انہاں دا نام علی سی. اللہ اللہ. جی ہیں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین واہ واہ. سبحان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مناظرہ ہوا 92 موڑ کے قریب کسی جگہ، تو وہاں پہ جو مد مقابل آپ کے سامنے جو آنے والا تھا شیعہ مکتبہ فکر کا، تو اس نے ایک بات چلتے چلتے کہی، لو چھڈو جناب، باقی کسی خلیفے دا نا قرآن چ نہیں، علی دا نا قرآن چ. اللہ اللہ. اچھا ہوئے کیڑی آیت ہے، انہ لعلی حکیم. میں طرز استدلال بتا رہا ہوں کتنا سطحی ہے، کتنا عامیانہ ہے، اور لوگوں کو کیسے وہ آپ کہہ لیں کہ
قرآن کا نام لے کر کس طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. تو مجھے اس نے کہا کہ جناب ان کا نام علی ہے. میں نے کہا ان کا نام علی ہے تو انہوں نے ابے کا نام پتہ ہی کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مخاطب چونکہ طلباء ہیں اس لیے میں اسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تجھے پتا، میں نے کہا ان کے والد کا نام پتہ کیا ہے؟ ایسا نہیں، میں نے تو نہیں پتا. میں کہ انہوں نے والد کا نام عثمان. میں نے کہا ان کے دادا جی کا نام پتہ ہے؟ میں نے کہا تجھے باپ کا نام نہیں پتا، دادے کا کہ تو پتا ہونا. میں نے کہا ان کے دادا گرامی کا نام پھر علی ہے. میں نے کہا تو محبت کا انداز دیکھ، دادے کا نام علی ہے، اس نے بیٹے کا نام عثمان رکھا. کیا بات، کیا بات. اس نام سے اتنی محبت کہ دادا نے نام بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور انہیں علی سے اتنی محبت ہے انہوں نے بیٹے کا نام علی رکھا. میں نے کہا ہم تو قرآن کی نص جو ہے نا رحماء بینہم، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے. رحماء بین. اور یہ جو میں نے بات عرض کی ہے، چونکہ ہمارے محسن اہل سنت و جماعت کے حضرت مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ فیضان ہے جامعہ رسولیہ شیرازیہ، اور یقیناً ان کا مزاج اور ان کی طبع خلفائے راشدین کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے، تو یہ میں نے بات ان کی توجہ اور ان کی برکت سے آپ کی بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اگر کشف المحجوب شریف نہ لکھی ہوتی نا تو لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیا بنا دینا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور یہ ہمارے سامنے اس کی کئی مثالیں ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چند ایک بڑے آستانے ہیں، یعنی اگر ہم ان کے اکابرین کو دیکھیں، اس سلسلے کے جو سب سے پہلے بزرگ ہیں ان کے احوال کو پڑھیں تو ان کا عقیدہ اور ہے، اور آج جو وہاں مسند نشین ہیں ان کا عقیدہ اور ہے. ایسے کہیں میں اٹھ شریف ہے، آنے والے وقت میں توسا شریف کا بھی خدشہ ہے. یہ سازش بابا فرید کے بارے میں بھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پورے سینیریو اور اس پورے پس منظر میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر کشف المحجوب شریف نہ لکھی ہوتی تو آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. بہت قیمتی اشارہ، ماشاءاللہ. بات سمجھ گئے؟ بہت اچھا، بہت اچھا. وہ یہ حقیقی بات ہے، ظاہر واقعہ ہے، حکایت نہیں ہے. اور ظاہر ریکارڈ پر ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. مجھے جس نے بتائی اس نے بھی نام لے کے بتائی. فیصل صالح حیات جو ہے نا عابدہ حسین شاہ جیمنا، حضرت شاہ جیمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہیں وہ پکے سنی تھے بے شک، بے شک. اپنے عقائد و نظریات. سبحان اللہ، سبحان. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ آگے ان کی باری آئی، ظاہر ہزاروں مرید تھے، پنڈ دے پنڈ زمینہ تے مرید نے انہوں نے سمجھ آ گئی. وہ انہوں نے نا جناب لوگوں کو تجدید بیعت کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ کہنا شروع کیا کہ تسی چونکہ ساڈے مرید ہو تے پہلے ساڈیاں دا وڈیاں دا عقیدہ ہو رہا ہن اساں ہور کر لیا تے تساں نویں سروں آ کے ساڈی بیعت کرو اس نویں عقیدے تے. اب سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے زمینوں میں، بڑی بڑی انڈسٹریاں تھیں، بڑے بڑے پیسے تھے، کسی کو لالچ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ دے کے چک جھمرہ کے قریب ایک گاؤں ہے، جس گاؤں والے نے مجھے یہ بات سنائی، خود اس میں وہ شامل تھا. وہ سارے پنڈ والے انہوں نے مرید سن. انہوں وال بھی پیغام گیا کہ جناب سارے پنڈ والے آؤ تو آ کے نویں سروں بیعت کرو. وہ پنڈ والے اکٹھے ہو کے جو انہوں نے 5-6 بڑے سن انہوں کو آ گئے کہ جناب دسو کیا کرنا. ان 5-6 نے آپس میں مشورہ کر کے جو حاجی صاحب تھے بڑے، ان کو کہا کہ حاجی صاحب ہوں تسی پھر یہ مسئلہ حل کرو، کیا کریے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ سب کی طرف سے یہ 4 بندے ساتھ لے کے جاؤں گا، ہم چل کے ان سے بات چیت کریں گے، لیکن جیڑا فیصلہ سی کر کے آواں گے نا پھر تھن سارے مننا پونا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جاؤ تسی. وہ تو ٹر پے جناب آگے شاہ جیمنا. فیصل صالح حیات صاحب نے بڑا استقبال کیا، وہ پنڈ دا بڑا آیا، بیٹھے جناب گل بات شروع. جی شاہ جی، انہوں نے کہا جناب وہ چونکہ بڑیاں دا عقیدہ ہو رہا تو ہوں پھر ساڈا عقیدہ ہو رہے تو اصل تاں واسطے بلا. اچھا 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 ٹھیک ہے، یعنی اسی اپنا عقیدہ بدلیے. کہ ہاں جی بدلو، تسی ساڈے مرید ہو. اچھا ہوں انہاں کو کی آخیا
توجہ اس گل تے ذرا زیادہ رکھنا. جی انہیں فرمایا بھی جدوں تواڈے وڈکے اتھے آئے سن حضرت شاہ جی ہونا جی جی ادوں ساڈے وڈکے اوڈاں اوڑ سمجھ دو اللہ اللہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے اسلام دی تبلیغ کرن لئی آئے ساڈے وڈکے ادوں اوڈاں جی جی تو سن تے پتہ ہی کوئی نہ اللہ کے تو رسول کے تو قرآن کے تو حدیث کے تو نماز کے تو روزہ کے سن تو پتہ ہی کوئی نہ ساڈے وڈیاں جی جی تواڈے وڈے جدوں اتنے تشریف لے آئے نا تے انہاں آکھیا بھی کلمہ پڑھو مسلمان ہوو اے قرآن ہے اے نماز ہے اے روزہ ہے پاکی پلیتی حج نماز ہے سارا انہاں سن آکھیا میں قبول کرو. ساڈے وڈکیاں تواڈے وڈکیاں نے آکھیا بھئی اساں تے انج صدیاں تو آ رہے ہاں اسے کام میں اسی تے صدیاں تو ہاں کیا خیال ہے تے سن کو تساں شاید تکاؤ اسی تہاڈی گل من لینے میں سادے انداز میں آپ کے لیول پہ بات سمجھا کیا بات کیا بات بس تسی سن کوئی تکاؤ کچھ ہے تے اسی تہاڈے پیچھے ٹر پونے ہاں. شاہ ہوراں فرمایا فوراً بھئی تساں پھر کے تکڑا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلونی اما شئتم جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اسی کا جلوہ تھا نا اسی کا مظہر تھا. ولی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام حضور کے اصحاب خلفاء کے فیضان کا مظہر ہوتا ہے. اور میں تساں کے تکنا فرماندے نے ساڈے وڈکے نے ہور تکو گل نہ لبھی نا ایک نال کچی کد آئی جی جی کچی دیوار تھی ساڈے وڈکے آکھے و شاہ جی اے کد ٹور دیو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بطور کرامت جی جی سبحان اللہ اے کد ٹور دیو تے تواڈے جڑے وڈے سن نا بزرگ شاہ جی 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 او انہاں لت بلائی جویں گھوڑی تے ببی دا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات لت بلا کے گھوڑی تے بیٹھے تے اڈی ماری تے دیوار ٹور پئی تے وہ کافی سارا اگر دیوار ٹور کے قد ٹور کے لے گئے کچی پھر اڈی ماری تے واپسی لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ تے جدوں ساڈے وڈیاں تکیا نا بھئی تہاڈی وڈیاں دی اے شان ہے تے پھر ساڈے وڈے من پے جی جی وہ پھر پیچھے ٹر پے سبحان اللہ پھر اسی تہاڈے وڈیاں دے پیچھے ٹردے رہے واہ 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 ساڈے وڈے نسل در نسل تہاڈے وڈیاں دے پیچھے ٹردے رہے. ہن تسی ساڈا کانٹا موڑو جی ٹرین چلدی ہوے نا تے کانٹا بدلی دا وا ادھر نہیں ادھر جانی ہن تساں ساڈا اشارے تو سن ہن تساں موڑو تے گل یہ ہے شاہ جی بھئی تواڈے وڈیاں سن کچھ تکایا ہا جی جی واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ساڈے وڈے تک کے تے پیچھے ٹر پے آن تے تساں بھی سن کچھ تکا دے سی تواڈے پیچھے ٹر پے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے. لیکن وہ سارا تکاؤن لئی بھی تے کچھ ہے چاہیے دی نا جی جی بے شک ایسے کچھ چاہیے نا اس پر میں آتا ہوں کیا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن ان کا تعارف کراتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کچھ تکاؤن لئی کچھ تکنا ضروری. جی جی سبحان اللہ کیا خیال ہے. جی جی بالکل وہ جلموں کو پہلے دیکھے گا تو کسی کو دکھائے گا نا. جی جی تے نال انہاں پنڈ دے جڑا بڑا سی اس آکھیا پتہ کہ شاہ جی گل اے ہے بھئی تواڈے وڈیاں تے ٹوری آئی کد جی جی ہاں جی تے میں پکا پتا تساں ٹیبل ہی ہلا کے تکا دیو میز ہی ہلا کے تکا دیو انہاں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ تسی یہ فلانا فلانا بابے موڈے تے کپڑا رکھیا تے پنڈ آ کے انہاں کہا کوئی نے سودا کھوٹا جے کیا بات ہے کیا بات ہے سودا کھوٹا جے کیا بات بات سمجھ گئے. واپس پلٹیں سبحان یہ عرض کیا کہ اگر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف نہ لکھی ہوتی اللہ تو اللہ بیلیاں پتہ نہیں کہ دا کہ بنا دینا. اللہ واہ مولانا کیا بات بات کیا سمجھ بات گئے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعجوب شریف شریعت کا طریقت کا روحانیت کا معرفت کا حقیقت کا بے شک بے شک جہاں خزانہ ہے جی وہاں عقیدہ اہل سنت کا بھی اتنا ہی مضبوط ہے. سبحان اللہ اس کی ایک خوبی یہ ہے بے شمار خوبیوں میں سے کہ حضور فیض عالم نے اس میں خود اپنا عقیدہ خود اپنا بتایا ہوا. یہ ہے اصل بات ہے. سبحان اللہ آپ نے اس میں اپنا عقیدہ خود بتایا ہوا ہے. اچھا کیسے بتایا ہوا یہ بھی آپ کو بتا دوں. ایک تو حضرت نے اشارہ فرمایا نا
میں اس سے بھی آگے آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے جہاں ذکر فرمایا ہے تو آپ کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس کے شروع میں مخصوص القاب لاتے ہیں, اور وہ آپ کا علمی اور ادبی کمال ہے کہ جس شخصیت کا آپ ذکر کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کی خوبیوں اور کمالات کو ان القابات میں ہی سمو کے رکھ دیتے ہیں. کیا بات, کیا بات, کیا بات. اسی کے اندر اس کو سمو دیتے ہیں. ان کی شخصیت, کردار, علم, فضل, روحانی مقام کی جو جھلک اور اشارہ ہے وہ ان کے نام سے پہلے لگائے گئے القابات سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ آپ کا ایک عظیم علمی کام ہے, ادبی کام ہے, عجیب شان ہے آپ کی, گرپ ہے آپ کی اپنے لکھنے پر. تو وہاں پہ آپ نے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ امام امامہ, جس کا ترجمہ امام اعظم ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام امامہ مقتدائے سنیاں, سبحان اللہ, مقتدائے سنیاں. سمجھ آ گئی؟ جی بہت اچھے. اور آگے جو تفصیلی خواب بیان فرمایا جس کے اوپر حضور علیہ السلام سے سوال کیا, سمجھ آ گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا اور تیرے علاقے والوں کا امام ہے, یہ تیرا بھی امام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرما دیا, امام اعظم ابو حنیفہ نے قبول اور ذو فیض عالم نے قبول بھی فرما لیا کہ میں مقتدی ہوں اور میرا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ہے یا نہیں؟ تو مقتدائے سنیاں کہا نا, خود کو کہا مقتدی, امام اعظم کو کہا اپنا امام, اور ساتھ کہا کہ مقتدائے سنیاں, بتا دیا کہ میں بھی سنی ہوں اور میرا امام بھی سنی ہے. اور پھر قیامت تک آنے والے حضور فیض عالم کے غلاموں کے لیے یہ لائن اور ڈائریکشن بھی مل گئی کہ جو داتا علی اجویری سے محبت کرنے والا ہے وہ اس وقت تک اپنی محبت میں صادق نہیں ہو سکتا جب تک عقیدے میں فیض عالم کے نقش قدم پہ نہ. ایک تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر لی, یہ احسان فرمایا کہ وہ کشف المحجوب شریف موجود ہے جسے پڑھا جا سکتا ہے. اچھا, اس پہ ایک عام سوال آپ لوگوں سے کیا جاتا ہے یا بعض لوگ سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی, ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یاد رکھیں فارسی زبان میں تصوف پہ لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے. حضور فیض عالم کی ولادت بسعادت 400 ہجری میں ہوئی, محمود غزنوی کے دور میں ہوئی. محمود غزنوی کے دربار میں آپ گئے بھی ہیں, ملاقات بھی ہوئی ہے. یہاں لاہور میں آپ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کے زمانے میں تشریف لائے. 431 ہجری میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں لاہور میں, 31 سال کی عمر میں. 34 سال آپ لاہور میں قیام فرمایا آپ نے. 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا مزار شریف کا جو پہلا چبوترا ہے وہ محمود غزنوی کے پوتے ابراہیم بن مسعود بن محمود نے پہلی دفعہ تعمیر کرایا. 3 نسلوں سے اس کی خدمت اور غلامی میں رہے. تو جہاں یہ پہلی کتاب ہے اور یہ بنیادی طور پر تصوف کی سلیبس کی کتاب ہے, بڑی بات, کورس کی کتاب ہے. جیسے عوارف المعارف خانقاہوں صوفیاء کے ہاں اسے سبکن پڑھایا جاتا تھا, اور حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کا یہ فرمان جو آپ نے سنا کہ اگر کسی کا پیر نہ ہو تو کشف المحجوب پڑھے اسے پیر مل جائے گا, آپ کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے اندر خانقاہوں کے اندر جو کتاب نصاباً پڑھائی جاتی تھی وہ کشف المحجوب ہے. تو ٹیکسٹ کی بک ہے, ٹیکسٹ بک ہے, سلیبس کی کتاب ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب علماء طلباء بیٹھے ہوئے ہیں, سلیبس کی کتاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات, کیا بات. سلیبس کی کتاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی ہے. تو جب روحانیت کی کتاب ہے, تصوف کی کتاب ہے,
تو پھر کم از کم کسی ایسے سے تجھے رابطہ رکھ کے اس سے پڑھنا پڑے گا، اس سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ جس کا اس کے ساتھ شغف بھی ہو اور جس کی طرف توجہ بھی ہو۔ آگے چلیں۔ ایک تو یہ بات آپ کی شخصیت اور آپ کی کتاب کے حوالے سے میں نے عام سی بات ایک آپ سے شیئر کی ہے، عقیدے کی درستگی کی۔ دوسری بات، میں اور آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے جو حالات ہیں، اس میں 3 طرح کی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مشکل نہیں ہے، لیکن کشف المحجوب شریف کو اگر پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مشکل تو حضور فیض عالم کے زمانے میں بھی تھی جی، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ آج ذرا لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، فتنے بڑھ گئے قرب قیامت ہونے کی وجہ سے، تو آج ذرا ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ 3 طرح کے حالات کیا ہیں؟ ایک طرف تصوف، روحانیت اور پیری کے نام پہ، اللہ اللہ اللہ، توجہ ہے جناب؟ جی جی، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ باتیں میں صرف ادھر اپنے ماحول میں ہی کر رہا ہوں، میں داتا صاحب کے ممبر پہ بھی ایسی کرتا بڑی ہوں، بات، بڑی بات، اور یہ میرے استاد گرامی گواہ ہیں اس بات کے، میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ایسی باتیں کرتا ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، بارک بارک۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ وہ حالات ہیں کہ تصوف، روحانیت، پیری مریدی کے نام پہ دھوکہ اور دکانداری ہے، دنیا داری ہے، رسم و رواج ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ استثناء موجود ہے، عمومی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر ہے۔ وہ دعوت فکر، لمحہ فکریہ کیا ہے کہ کسی بھی سلسلے کا جو موجودہ صاحب سجادہ ہے، کسی بھی سلسلے کا، آپ اس کو جانچ لیں، پرکھ لیں، تھوڑا چیک کر لیں، کسی اور پیرامیٹر پہ نہیں، صرف اتنا ہی چیک کر لیں کہ جس ہستی کی اولاد سے ہے، جس کا نام لے رہا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، یہ خود ان کا کتنا عکس ہے صورت و سیرت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، بڑی بات، تھوڑا سوکھا کر دیں جی اور سوکھا کر دیں۔ جی جی کسی بھی صاحب سجادہ کو صرف یہ دیکھ لیں جی، کہ وہ جس سلسلے کا صاحب سجادہ ہے، اس سلسلے کا جو سب سے بڑا بزرگ گزرا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی افکار کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی ظاہری شکل مبارک کیسی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ کیا بات، کیا بات، اگر ان کی اولاد سے آنے والا 5ویں 6ویں 10ویں 20ویں پیڑھی جڑا، اگر اس کو خود اپنے بڑوں کی شکل اللہ اللہ اللہ، مبارک اگر اس کو پسند نہیں، وہ ان جیسا نہیں بننا چاہتا، ہائے ہائے، تو پھر صرف پیسے لینے کا ہی وارث ہوا نا، جی جی، نذرانے بٹورنے کا وارث ہوا۔ آؤ ہاتھ چومو، کسے پیسے پاؤ تو جاؤ السلام علیکم، الا ماشاء اللہ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدت کے نام پہ عوام اہل سنت کو اپنی ان عقیدتوں کو ریویو کرنا پڑے گا، جی، ری چیک کرنا پڑے گا، ری بلٹ کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ڈبل فائدہ ہوگا۔ اپنا فائدہ تو ہوگا ہی صحیح، لیکن فائدہ دوسرا یہ ہوگا کہ انہوں نے بھی کہنا یار چلو سارے تو نہیں تو اپنے پورے سلسلے کسے ہگنو تو دین پڑھا لئیے۔ جی 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 بات سمجھ گئے؟ جی جی، اور یہ جہاد آپ کو ہم سب کو کرنا پڑے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جن کا بنیادی طور پر روحانیت سے، تصوف سے، پیری سے، اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ یہ لبادہ اوڑھ کر اس روپ میں ان صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ان کی جو حرکتیں گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، میڈیا اچھالتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کو، میرے اور آپ کے عقیدے کو اور ان پاکیزہ لوگوں کے مشن کو بدنام کرتا ہے، ان کالی بھیڑوں کو بھی پہچاننا چاہیے
ان کا دھیان بھی رکھنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے جو میں نے عرض کی ہیں، تیسری فکر وہ ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تصوف، روحانیت، طریقت، معرفت کا سرے سے انکار کر دیا، کہتے شے ہی کوئی نہیں، ان کی وجہ سے۔ یہ تین افکار ہیں جو اس وقت، بلکہ میں تو اگر یہ عرض کروں، دوسرے عقیدے والا جب میرے اور آپ کے عقیدے پہ بات کرتا ہے نا نیگیٹو، وہ بات ہی درباروں سے شروع کرتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ بات ہی درباروں سے شروع کرتا ہے، اور وہاں پہ جو غیر شرعی حرکات ہیں، وہ سجدوں کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں، وہاں سے شروع کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے سچے سچے عقیدے کو داغدار کر کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ تین طبقات ہیں، جس کے لیے میرے استاد گرامی ایک لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، جملہ جسے میں نے سادے الفاظ میں کہا، وہ یہ فرمایا کرتے کہ آج حقیقت تصوف، آج حقیقت تصوف نمائش تصوف اور انکار تصوف میں گم ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ میں نے جو جملہ کہا ہے، میں نے 10 منٹ اس کی تشریح پہلے کر دی ہے۔ جی جی۔ آج حقیقت تصوف، جو اصل تصوف ہے، روحانیت ہے، وہ انکار تصوف میں اور نمائش تصوف میں گم ہے۔ میرا اور آپ کا فرض اور فریضہ ہے کہ ہم نمائش تصوف کو بھی آشکارا کریں، انکار تصوف کو بھی واضح کریں، اس نام پہ ہونے والی دکانداری کو بھی ہم عیاں کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ اصل تصوف یہ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں کیڑی وڈی بلا ہے، پتہ نہیں کیڑی شے ہے۔ میں بالکل آسان لفظوں میں اگر 2 جملے میں آپ کو عرض کر دوں کہ تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے 2 جملوں میں، وہ یہ ہے کہ جب علم عمل کے سانچے میں اخلاص کے ساتھ ڈھل جائے تو اسے تصوف کہتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ علم عمل کے سانچے میں اخلاص کے ساتھ ڈھل جائے، اخلاص قید ہے، جیسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے، وہ اس کے اندر جب چاشنی ہو، جب اس کے اندر وہ بنیادی عنصر اس میں شامل ہو، اخلاص والا۔ کیا مطلب؟ یہ ٹرائی اینگل ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تکون ہے، ان تینوں میں سے کسی کے بغیر بھی یہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر علم نہیں ہے تو بھی مکمل نہیں، اگر عمل نہیں ہے تو بھی مکمل نہیں، علم اور عمل دونوں ہیں، اس میں اخلاص نہیں تو بھی مکمل نہیں۔ جہاں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تینوں چیزیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں، علم، عمل اور علم پر عمل کرنے میں اخلاص۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ سادے لفظوں میں کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ رہے۔ بڑی بات، ختم۔ بڑی بات، بڑی بات۔ کسی ایکٹ میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی فعل اور قول میں مقصود اور رضا، مقصود اور مطلوب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، جن سے آپ نے باقاعدہ بیعت فرمائی، محمد بن حسن ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی قربت رہی کہ بوقت وصال، جب شیخ کا وصال ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا سر میری گود میں تھا، میرے سینے پہ، اور اس وقت جو میرے شیخ نے مجھے نصیحت فرمائی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے علی حجویری، اے علی، کسی بھی عمل پر کبیدہ خاطر مت ہونا، ٹینشن ہی نہیں لینی، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر دینا۔ آپ اپنے شیخ کو وضو کرا رہے تھے، وضو کراتے ہوئے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کریم یہ تیرا کیا نظام ہے، بندوں کو بندوں کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے، بندوں کو بندوں کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ادھر میرے دل میں خیال آیا، ادھر میرے شیخ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ یہ تو کرنے اور پڑھنے کی چیز ہے نا۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے، سمجھ آگے، جو استاذ بھی تھے اور شیخ بھی تھے روحانی، فرماتے میں نے ان سے عرض کی ایک دفعہ
کہ حضور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ رب العزت نے انسانی ہاتھوں پہ بال بیک پہ کیوں پیدا کیے ہیں، ادھر کیوں نہیں پیدا کیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ ادھر ہاتھ نہیں، ادھر بال نہیں ہیں، ادھر ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ چونکہ ادھر سے کھانا ہوتا ہے تو اگر ادھر بال ہوں گے تو طبعاً کراہت پیدا ہوگی، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ادھر بھی پیدا کر سکتا ہے. قمر الدین ہے ویکھنا، اخلاص جو ہے وہ جب علم اور عمل کے درمیان میں شامل ہو جائے تو بس اسی کا نام تصور، کسی اور بلا دا نہ کوئی نہیں، نہ کسی الگ سے کسی چیز کا نام ہے. اور وہ چیزیں جو اخلاص پیدا نہیں ہونے دیتی، علم پر عمل کرنے میں جو اخلاص میں رکاوٹ ہیں، علم پر عمل کرنے کے درمیان جو اخلاص کا واسطہ ہے، اس میں جو رکاوٹیں، انہیں ہی باطنی بیماریاں، انہیں ہی باطنی گناہ کہا جاتا ہے. اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں عجب بھی ہے، اس میں نمود و نمائش بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، سمجھ آ گئی، اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے. یہ اہل اللہ جو ہے نا، سمجھ آ گئی. میں جو تھوڑا سا سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عالم دین کے ساتھ اکتساب فیض کرتے ہیں تو وہ آپ کے کان پکڑ کر آپ سے بات کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. جی سماعت کی طرف اشارہ ہے، سزا دینا نہیں. وہ آپ کے کان پکڑ کر، یعنی وہ آپ کے کانوں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے. سمجھ آ گئی. وہ کان پکڑ کر آپ کو اپنی بات سمجھاتا ہے. جب کسی اہل نظر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کے دل کو مٹھی میں لے کے آپ سے بات کرتا ہے. وہ پھر صرف کان کے پردوں تک نہیں رہتا، پھر وہ دل کے اندر جا کے اثر. اور جب اس کا اثر انسان کی اس قلب پر، اس کے دل پہ اثر پذیر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی. اور اس سے پھر جو لطائف قلبیہ اور ان کی جو واردات اور اس کی جو روحانیت اس کو حاصل ہوتی ہے، سمجھ آ گئی. جس کے لیے بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں 2005 میں جب گیا سیریا پڑھنے کے لیے، ایک شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ وہاں عام ہے کہ وہ طالب علموں کو بھی اگر متشرع ہو اور ملتزم ہو تو اسے شیخ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے شاگرد تھے. فرماتے ہیں شیخ میں تجھے تصوف کا خلاصہ بتاؤں، نچوڑ بتاؤں؟ میں نے کہا کل یا شیخ تفضل. انہوں نے فرمایا صرف 2 چیزیں ہیں، عقل حلال، صدق مقال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عقل حلال، اللہ. صدق مقال، 2 چیزیں. اور اس کو یوں کہیں کہ جو تیرے منہ میں جا رہا ہے اس کو بھی آبزرو کر، جو تیرے منہ میں جا رہا ہے کھانے پینے کے لیے اس کو بھی آبزرو کر، اور جو تیرے منہ سے نکل رہا ہے اس کو بھی آبزرو کر. اس کو فوکس کر لے. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تو اس پر شاہد ہے. حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہاری رانوں کے درمیان ہے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. آج ضرورت جو ہے وہ رسم و رواج سے نکل کر حقیقی تصوف، جس کی بنیاد علم ہے، جس کی بنیاد علم ہے، علم شریعت ہے، اور جس کی عمارت عمل ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا علم جس پہ عمل زیادہ ہو، تھوڑا علم جس پہ عمل زیادہ ہو، اس زیادہ علم سے بہتر ہے جس پہ عمل کم ہو. تھوڑا علم جس پہ عمل زیادہ ہو، اس زیادہ علم سے بہتر ہے جس پہ عمل کم ہو. اور وہاں پہ پھر انہوں نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی چیپٹر وہ سبحان اللہ قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں، حضور کی احادیث سے مزین کرتے ہیں، صلحاء خلفاء کے اقوال لاتے ہیں، تمام کے اقوال ذکر کرنے کے بعد پھر جو نتیجہ اور خلاصہ کرتے ہیں نا، تو اینڈ پہ کہتے ہیں میں علی بن عثمان یہ کہتا ہوں. وہ نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. گفتگو کے آداب میں آپ نے یہ بحث چھیڑی کہ بولنا بہتر ہے یا چپ رہنا بہتر ہے. بولنا بہتر ہے یا چپ رہنا بہتر ہے، اس پہ اقوال لائے.
کہ کلام کرنا بہتر ہے، کسی نے کہا جی خاموش رہنا بہتر ہے، پھر آخر میں فرماتے ہیں میں علی بن عثمان یہ کہتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ معصیت میں بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے، معصیت میں کلام کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور معصیت کا سوچنے سے خیر بولنا بہتر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو اہل اللہ ہیں یہ تو انسان کے قلب، اس کے دل کو ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی میں لے کے پھر بات کرتے ہیں اور وہاں پہ انقلاب کو پیدا کرتے ہیں۔ یار میں تو سوچتا ہوں کہ 978واں عرس مبارک ہے، اور آپ کا فیضان، آپ کی تعلیمات، آپ کی نورانیت، آپ کی برکتیں، آپ کا فیضان صرف 34 سال لاہور میں قیام فرمایا، اور محبت، فیض کی اثر انگیزی، اثر پذیری اتنی ہے کہ 1000 سال گزرنے کو ہے، 1000 سال گزرنا بیلی تے عرس گھٹ کران دے چکر چ نے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ داتا صاحب کے عرس کی افتتاحی تقریب آج پہلی نظریہ پاکستان میں منعقد ہو گئی ہے باقاعدہ۔ کل پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس راضی حال میں ہے، پرسوں اورینٹل کالج اولڈ کیمپس میں ہے، جمعے والے دن داتا صاحب انٹرنیشنل کانفرنس ہے، ہفتے والے دن مسابقہ حسن قرات حسن تقریر ہے، ہفتے والے دن رات کو مشاعرہ منقبت ہے، اتوار والے دن داتا صاحب کا بھرپور عرس شروع ہے۔ اور داتا صاحب کے عرس پہ تو ایسے لگتا ہے آپ یقین جانے کہ لاہور کی گلی گلی میں داتا صاحب کو پورا لاہور جو ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر میں رہنے والوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، اپنے شہر میں رہنے والوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ اتنی مصروفیت اور اتنی ذمہ داری کے باوجود میں اس جذبے سے بھی آیا ہوں کہ جامعہ رسولیہ میرے داتا کے پڑوس میں ہے، داتا کے پڑوس میں، تو پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے، سمجھ ہے، اس لیے انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری آج کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم حضور فیض عالم کی تعلیمات کو کشف المحجوب شریف کی روشنی میں لوگوں کے سامنے لائیں، اور وہ حقیقی تصوف۔ میرا ایک کزن ہے، چھوٹی عمر میں دبئی چلا گیا، اور ظاہر ہے ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ جس لایا گلی اس نال ٹر چلی، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جانے والے جو میجورٹی ہے لوگوں کی، وہ اپنی چونکہ بنیاد عقیدے کی ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ وہاں چل کے اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو وہ میرا پروگرام کیو ٹی وی کا کشف المحجوب شریف کا وہ انہوں نے دیکھا، پھر وہ دیکھنے لگ گئے۔ تو مجھے ایک دفعہ ملے، میں دبئی میں گیا، پھر میرے ماموں فوت ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے کہا مفتی صاحب میں یہ پیروں سے، یہ پیری مریدی، مجھے بڑی الرجی ہے، مجھے بالکل نہیں مانتا اس چیز کو۔ اچھا، میں نے کہا یار تیرا ابا تے مرید ہے جی، تیری اماں بھی مرید ہے جی جی، تیری مامی بھی مرید ہے، تیری پھوپھی بھی، میری والدہ صاحبہ ظاہر اس کی سگی پھوپھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا سارا خاندان تے ولیان منن والا، تو کیوں نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا میں وہ تصوف مانتا ہوں جس کی تشریح آپ قرآن و سنت سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے؟ لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے، ہمارے سمیت، آپ سمیت سب کی، کہ جو اس سلسلے کے وارثین ہیں، اور میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ مشائخ کی مجلس میں یہ کہا، میں نے کہا علماء حضرات جو ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، وہ جدوں اپنے کو ٹکانا بنا دین نہ تے وہ کوشش کر دین کہ یار چلو سارے نہ صحیح تو ایک نہ ایک مولوی بن جاوے جڑا بعد کم چلائی رکھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو علماء جو ہیں وہ اپنے بعد اپنے قائم کردہ مراکز کو بہت کم لاوارث چھوڑتے ہیں، وہ وہاں کوئی نہ کوئی نمائندہ پیدا کرتے ہیں کہ یار یہ چلتا رہے۔ میں نے کہا تو پیرانوں کی بنی، مشائخ کو کیا بنی ہے؟ میں نے کہا یہ رسم و رواج کب تک رہے گا؟ میں نے کہا ایک وقت آئے گا جب جاہلوں کا ہجوم ہوگا، کوئی اہل علم آپ کے دائیں بائیں نہیں ہوگا، جب کوئی اہل علم میں سے آپ کے گرد نہیں ہوگا تو ختم ہوگی بات۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت، ہم تھوڑی جرت پیدا کریں لوگوں میں، اس بات میں جرت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں۔ اگر آپ کسی بھی سلسلے سے منسلک ہیں، اگر وہاں شریعت کی پاسداری نہیں ہے تو آپ وہاں عقیدت رکھتے ہو، آپ بات کریں نا، آپ پہنچائیں بات کسی نہ کسی ذریعے سے، سائلنٹلی پہنچائیں، اچھے طریقے سے پہنچائیں، جھگڑوں جدال سے بچتے ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اے جڑی یہ ڈر ہے نا اپنے اندر کہ یار پتہ نہیں کی ہو جانا، میں نے جمعے پر بھی کہا ہے جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت پہ عمل نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔
وہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. مصطفیٰ میرے امام نے تو یہ سکھایا، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. کیا خیال ہے؟ بابا فرید کا ارشاد ہم دنیا کو بتاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 40 سال وہ کیا جو فرید کو اس کے رب نے کہا، اب کچھ وقت سے یہ حال ہے، فرید جو کہتا ہے رب کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ ان کی زبانوں سے ویسا ہوتا ہے جنہوں نے 40 سال. واہ واہ واہ. کیا خیال ہے؟ تو جن کے دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہوں، معصیت میں گزرے ہوں، نہ نماز نہ روزہ نہ باقی دین کی شریعت، بلکہ وہ دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، ان کے لیے تو خود ہدایت کی، استقامت کی، برکت کی، اصلاح کی، خود ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جرت پیدا کرے. اور اس حوالے سے اپنے آپ کو، اور میں نے تو یہ بانگے دہل کہا ہوا بھئی، ہم کسی شخصیت کے خلاف شرع کام کو نہ ہم کو توجیہ پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم اسے چھتری دے سکتے ہیں. ختم. حضور فیض عالم کا اعلان یہی ہے، حضور فیض عالم کی دعوت بھی یہی ہے، اور حضور فیض عالم کی تعلیمات بھی یہی ہیں. جب تک آپ اور میں اہل علم جو علم سے وابستہ ہیں، جب تک اس بات کو اس طریقے سے محبت کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب تک آپ یہ آواز بلند نہیں کریں گے، اس وقت تک بہتری آنا ممکن نہیں ہے. اور اگر اہل علم ہی اس اندھی عقیدت کے رو میں بہہ گئے تو باقی کیا رہ جائے؟ کون والی و وارث ہوگا؟ اور اب تو قوم جو ہے نا، سمجھ آ گئی، وہ کوئی لوٹ پوٹ کے نعت خان لے گیا، کوئی نقیب لے گیا، کوئی پیر لے گیا، تو ساڈے اہل علم کو کہہ رہا. کیا خیال ہے؟ تو یہ فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہمیں اپنی فکر کو تازہ کر کے اور پوری جرت کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، حضور فیض عالم کا فیضان ان کو ملتا ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہم صرف پڑھتے تھے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو ہمارا ایک ساتھی تھا، استادوں نے اگلے دن گردان سننی تھی، وہ آیا کوئی نہ، اس تو اگلے دن آیا. استاد نے فرمایا وہ تو کتے سے؟ انہوں نے کہا جی راتی داتا صاحب جلسہ سی تو میں اتھے گیا سی. یہ صرف کی بات ہے 1997 کی. انہوں نے کہا داتا صاحب راتی جلسہ سی تو میں اتھے گیا سی. حضرت امیر المجاہدین نے فرمایا پاگلا، داتا صاحب دا فیض اتنے بیٹھے چوڑیاں مسلیاں تو نہیں لبنا، بنگیاں چرسیاں تو نہیں لبنا. داتا صاحب کا فیض ملنا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فرمایا تو دین کی تعلیم حاصل کر، تجھے داتا صاحب کا فیض یہاں بیٹھے ہوئے ملے گا. جانے کی ضرورت اس لیے آگے بڑھیں. آپ طلباء ہیں، آپ اہل علم ہیں، علم پر عمل اخلاص کے ساتھ کریں. سمجھ آ گئی؟ اور میں تو اس میں بھی حضرت کلیئر ہوں کہ ہر باعمل عالم دین کو حلقہ درس قائم کرنا چاہیے، حلقہ ذکر قائم کرنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت نے جو بیعت کی اقسام فرمائی ہیں، بیعت توبہ کر لے لینی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ وہ پوری جو آپ نے آخری درجہ بیان فرمایا وہ نہ لے، تاکہ لوگ بد عقیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیں اور وہ اپنے پاس محفوظ رہیں. لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر میرا اور آپ کا فریضہ ہے، اور اس کا اسلوب حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں فرمایا ہے، وہ کشف المعجوب کو علم کے باب سے شروع کیا ہے. یہ محفل سماع میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، چودھری میرے نال ناراض ہو گئے، کوئی مفتی صاحب تو کہ گل کی تھی، میں کہا جو گل سچی جی کرتا دیتی نا. کیا خیال ہے؟ آپ نے کشف المعجوب کو علم کے باب سے شروع کیا ہے اور سماع کے باب پہ مکمل کیا ہے. کیا خیال ہے؟ پوری کتاب لکھ کے آخر میں سما رکھا ہے. اور میں کیا علم کتنے ٹر گیا، تو اسی تو سارا کچھ ہی قوانین بنا لیا. تو داتا صاحب کی تعلیمات تو علم سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے تصوف، روحانیت، پھر اس کے اوپر کشف اجابات، اور وہ سارا ذکر کرنے کے بعد کہیں جا کے پیچھے چل کے بھائی سمجھ آ گئی. اور اس سے بہتر نہیں ہے، اس سے افضل نہیں ہے تو قرآن سے تو سرور اور قرآن سے لذت حاصل کرے. کیا خیال ہے؟ قرآن کو پڑھنا پڑھانا شغف بنایا جائے. اور اہل علم کے لیے تو طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنا اوڑھنا بچھونا درس و تدریس اور پڑھنے پڑھانے کو رکھیں. انہیں باقی تو کسی مشغولیت کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پڑھنا پڑھانا وظیفے کی نیت سے کر لیا کرو. پڑھنا پڑھانا وظیفے کی نیت سے کر لیا کرو، اس سے روحانی برکت بھی ساتھ حاصل ہوتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور فیض عالم کے فیض سے فیض یاب فرمائے.
اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو عرس ہے اور عرس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو حقیقی پیغام ہے، اس کے جو حقیقی مقاصد ہیں، ہمیں وہ لوگوں کے سامنے لانے کی، لوگوں کو بتانے کی، اور ہم سب کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھانے کی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ کو جن امانات کا امین بنایا ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں امانت داری کے ساتھ پہنچائی ہیں، ہمیں آگے بھی پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے اوپر صحت کے ساتھ دراز اور سلامت فرمائے. حضرت استاذ گرامی بیک وقت جامع رسولیہ میں بھی، جامع اجویریہ میں بھی، جامع نظامیہ بھی، تمام